الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں احباب؟ سننے میں یہ ہے کہ آج رات کو چاند گرہن ہوگا اور یہ کافی طویل چاند گرہن ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے معاملات ہماری قوم کے جڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے توہمات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے بدشگونی۔ بہت زبردست کتاب ہے، ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیج نمبر 78 پر سے بات شروع ہوتی ہے، گرہن سے جڑے ہوئے توہمات کے حوالے سے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 79 پہ جا کے یہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج کو بلائیں اور خوفناک جانور جو ہیں وہ نگل لیتے ہیں، یعنی سورج کو یا چاند کو کھا لیتے ہیں۔ تو قدیم چین کے لوگ کیا کرتے تھے، جب چاند یا سورج گرہن ہوتا تو لوگ اکٹھے ہو کر پوری طاقت سے شور مچاتے تھے، اور چاند اپنے وقت پہ آ کے بالکل صحیح سلامت ہو جاتا ہے، سورج صحیح سلامت ہو جاتا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے شور مچانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یعنی بچ گیا، بہت بڑا اژدہا کھا رہا تھا تو ہمارے شور مچانے کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیے۔ تو اگلی دفعہ پھر وہ اس طرح کا شور کا سلسلہ کرتے، اور ہمارے اندر جو صورتحال پائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور سبزی وغیرہ نہ کاٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے کسی پیدائشی نقص کے بغیر پیدا ہوں۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ چھری سے کوئی چیز کاٹی جائے گی، یا شوہر کسی یا کدال والا کوئی کام کرے گا تو ہونٹ کٹا ہوا ہوگا یا ناک کٹی ہوئی ہوگی، یا اس طرح کی کوئی چیز پائی جائے گی۔ اچھا، ہوتا بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اتفاق سے ہی ایسا ہو جاتا ہے، اور بیویاں پھر ذہن بنا دیتی، دیکھا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ بچے کو اس طرح مطلب حاملہ عورت جو ہے وہ چھری سے چیز نہ کاٹتی ہے، اس کا شوہر ان کاموں میں نہ پڑتا۔ اور پھر ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کے جسم پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، مطلب اس کا جسم کٹا ہوا ہوگا، کہیں اس کے نشانات ہوں گے، ہونٹ جو ہیں وہ عجیب سے ہوں گے، اس طرح کا۔ تو بلکہ لکھا ہے کہ ایک مغربی ملک میں رہنے والی دنیاوی تعلیم یافتہ خاتون سورج گرہن سے پہلے چند روز سے پہلے اس نے سورج کے اثرات سے بچانے کے لیے، یعنی گرہن کے اثرات سے بچانے کے لیے اپنے ڈاکٹر کو فون کیا کہ کیا میں اس سے پہلے، یعنی وقت سے پہلے اپنے بچے کو پیدا کر سکتی ہوں، ڈلیوری ہو جائے تاکہ میرے بچے کے اندر کوئی نقص پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح کے ذہن جو ہے نا وہ ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ لوگ بہت خطرناک حد تک شوہر کو بیٹھنے نہیں دیتے، بیوی کو جو حاملہ عورت اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، مطلب چلتے پھرتے رہو، بیٹھنا نہیں ہے، کوئی کام کاج مطلب چھری والا نہیں کرنا، اس طرح کی سلائی والا نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے ذہن ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا ایک غلط خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج یا چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو حاملہ جو گائے ہوتی ہے نا، گائے یا بھینس وغیرہ، بکری وغیرہ، دیگر جانور، ان کے گلے سے رسی اور زنجیر کھول دینی چاہیے تاکہ ان کے بچوں پر غلط اثر نہ پڑے۔ تو اس طرح کے کاموں میں جو پڑ جاتے ہیں نا لوگ، یہ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں کہ جی اگر باہر پھیریں گے تو کوئی نقص پیدا نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا پکانے سے گریز کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو کھانا نہیں پکانا چاہیے کہ خطرناک جراثیم جو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسی کتاب کے صفحہ نمبر 81 پر، 80 اور 81 پر جا کے لکھتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی خطرناک چیز پیدا ہوتی ہے یا کوئی بہت خطرناک واقعہ رونما ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ سورج یا چاند گرہن ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا جب انتقال ہوا
تو اس وقت کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ یہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1044 اور 1060 کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں چاند اور سورج یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو گرہن جو لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، جب اتنی اتنی بڑی چیزیں یہ بے نور ہو جاتی ہیں تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہمیں سمجھانے کے لیے تو کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب تم اسے دیکھو یعنی سورج یا چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف و توصیف کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ سورج گرہن اگر ہو تو نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، سورج گرہن کی نماز، اور تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی ساری شرائط جمعہ والی ہیں۔ اور جو چاند ہے، چاند گرہن ہو تو پھر علیحدہ علیحدہ گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، اور مستحب ہے نماز پڑھنا، اور بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر تک چاند گرہن ہو یا سورج گرہن اتنی دیر تک اس نماز کو مطلب طویل کیا جائے، ذکر اذکار میں مشغول رہا جائے۔ ہاں یہ ذہن بنا کے نہیں کہ بچوں کی جو ہے وہ یہ ذہن بنا کے نہیں کہ بچوں کی صورت مسخ ہو جائے گی یا بچوں کے کٹ لگ جائے گا، یہ ذہن بنا کے نہیں، بلکہ قیامت والے دن کو یاد کرتے ہوئے کہ ایک دن آئے گا جب یہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، اس قیامت والے دن کے حساب کو یاد کرتے ہوئے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب آج جو سورج چاند گرہن ہوگا رات کو، اس میں بہتر یہ ہے کہ پھر نوافل ادا کیے جائیں اور ذکر اذکار میں مشغول رہا جائے، اور اگر کوئی نہ کر پائے تو کم از کم یہ کرے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں اور بیویاں گھروں میں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کے نفل پڑھ کے تو پھر ذکر اذکار کرتے ہوئے سو جائیں، اور فجر کی نماز دوست احباب باجماعت ادا کریں اور بیویاں جو ہیں گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔